صدائے حق کشمیر نیوز کے ناظرین السلام علیکم، میں ہوں عمران عباسی۔ کرونا وائرس کی نئی قسم دریافت، برطانیہ نے 6 ممالک پر نئی سفری پابندیاں عائد کر دیں۔ اس خبر کی تفصیلات سے قبل ہر خبر سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ لندن: جنوبی افریقہ میں کرونا وائرس کی نئی قسم دریافت ہوئی ہے، جبکہ برطانیہ نے 6 افریقی ممالک پر نئی سفری پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ تفصیلات کے مطابق کرونا وائرس کی ایک اور نئی قسم سامنے آنے کے بعد ایک بار پھر یہ خدشات بڑھ رہے ہیں کہ کووڈ-19 کے خلاف تمام کوششیں ناکافی ثابت ہو سکتی ہیں، اور اگر اس نئی قسم سے متعلق سائنسدانوں کے خدشات درست ہیں تو دنیا بھر میں کرونا کی ایک نئی لہر آ سکتی ہے۔ جنوبی افریقہ کے سائنسی ماہرین نے انکشاف کیا کہ ان کے ملک میں کرونا کی ایک اور نئی قسم سامنے آئی ہے۔ غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق افریقی ماہرین نے کرونا کی سامنے آنے والی نئی قسم کے حوالے سے کام کرنا شروع کر دیا ہے، جس میں وہ اس کے اثرات اور پھیلاؤ پر سب سے زیادہ غور کر رہے ہیں۔ کرونا کی یہ قسم تیزی سے نہیں پھیلی، بلکہ بہت ہی کم لوگوں میں ہی اس کی تشخیص ہوئی ہے۔ نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف کمیونیکل ڈیزیزز (NICD) کے مطابق مقامی طور پر کرونا کی نئی قسم کو B11529 کا نام دیا گیا ہے، جس کے اب تک 22 کیسز رپورٹ ہوئے ہیں جو ایک دوسرے میں منتقل ہوئے ہیں۔ کرونا کی اس نئی قسم کی دریافت کی ایک اہم بات یہ ہے کہ اس وائرس کے جینیاتی ڈھانچے میں بہت زیادہ تبدیلیاں موجود ہیں۔ اس وجہ سے ایک سائنسدان نے اس نئی قسم کے کرونا وائرس کو ہولناک قرار دیا تو ایک سائنسدان کا کہنا ہے کہ یہ اب تک سامنے آنے والے تمام وائرس سے خطرناک ہے۔ اب تک اس نئی قسم B11529 کے درجنوں مصدقہ متاثرین سامنے آ چکے ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر جنوبی افریقہ کے صوبے گوٹنگ میں سامنے آئے ہیں، لیکن چند کیسز بیرون ملک بھی موجود ہیں۔ افریقی ملک بوٹسوانا میں 4 کیسز سامنے آئے ہیں، جبکہ ایک کیس ہانگ کانگ میں بھی دریافت ہوا ہے، جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ مریض جنوبی افریقہ سے سفر کر رہا تھا۔ اس وجہ سے اس خدشے کا اظہار کیا جا رہا ہے شاید یہ قسم اندازے سے زیادہ پھیل چکی ہے اور جنوبی افریقہ کے زیادہ تر صوبوں میں موجود ہو سکتی ہے۔ اس نئی قسم کے سامنے آنے کے بعد برطانیہ کی جانب سے 6 افریقی ممالک پر نئی سفری پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں۔ ان میں جنوبی افریقہ، نمیبیا، زمبابوے، بوٹسوانا، لیسوتھو اور اسواتینی شامل ہیں۔ برطانیہ کی ہیلتھ سیکورٹی ایجنسی سے منسلک جینی ہیرس کا کہنا ہے کہ وائرس کی ایک نئی قسم اب تک سامنے آنے والے تمام ویریئنٹس کے مقابلے میں زیادہ خطرناک لگتی ہے۔ ان کے مطابق فوری طور پر نئی ہنگامی ریسرچ کے ذریعے یہ معلوم کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ وائرس کتنی تیزی سے پھیل سکتا ہے اور کتنا مہلک ہے۔ یہ بھی معلوم کرنے کی ضرورت ہے کہ کرونا کی ویکسین کے خلاف اس کی مدافعت کتنی مؤثر ہے۔ ہیلتھ سیکورٹی ایجنسی نے وائرس کی برطانیہ میں موجودگی کا خدشہ بھی ظاہر کیا ہے۔ چیف میڈیکل ایڈوائزر کے KHS ڈاکٹر سوہن نے کہا ہے کہ برطانیہ میں اب تک وائرس کی نئی قسم کا کوئی کیس سامنے نہیں آیا ہے، تاہم سائنسدانوں کو اس پر بہت زیادہ تشویش لاحق ہے۔ سیکرٹری ہیلتھ ساجد جاوید کا کہنا ہے کہ سائنسدانوں کو وائرس کی نئی قسم پر گہری تشویش ہے۔ یہ زیادہ تیزی سے پھیل سکتا ہے اور ہماری موجودہ ویکسینز اس کے خلاف کارآمد ہو سکتی ہیں۔ اہم سوال یہ بھی اٹھایا جا رہا ہے کہ جنوبی افریقہ میں جہاں یہ نئی قسم سامنے آئی ہے، وہاں اب تک صرف 24% آبادی کو ہی ویکسین لگائی جا سکی ہے، تو ایسے میں یہ نیا وائرس یورپ جہاں ویکسین لگوانے والوں کی تعداد کافی زیادہ ہے کو کتنا متاثر کر سکتا ہے۔ واضح ہے کہ یہ نئی قسم ایک ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب یورپ میں کرونا کی چوتھی لہر کے خطرے کے پیش نظر ایک بار پھر نئی پابندیوں پر غور ہو رہا ہے۔ اس وائرس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ صرف اب تک یہ جانا جا سکا کہ اس کی جینیاتی ساخت میں بہت زیادہ تبدیلیاں موجود ہیں۔ جنوبی افریقہ کے وبائی امراض کے سینٹر کے ڈائریکٹر پروفیسر ٹوریو ڈی اولیویرا کہتے ہیں کہ کرونا کا یہ ویریئنٹ اب تک سامنے آنے والی تمام اقسام سے مختلف ہے، کیونکہ اس کی ساخت میں غیر معمولی حد تک تبدیلیاں آ چکی ہیں۔ پروفیسر
نے کہا کہ کورونا کے اس نئے ویریئنٹ نے انہیں حیران کر دیا ہے کیونکہ اس میں ہماری توقعات سے زیادہ تبدیلی آ چکی ہے۔ انہوں نے ایک پریس بریفنگ کے دوران بتایا کہ نئے ویریئنٹ میں مجموعی طور پر 50 جینیاتی تبدیلیاں دیکھی گئی ہیں، جبکہ اس میں موجود مخصوص اسپائنگ پروٹین جس کو ویکسین نشانہ بناتی ہے اس میں 30 جینیاتی تبدیلیاں موجود ہیں۔ اس وائرس کی قسم کے معائنے کے بعد ہم نے دیکھا کہ اس کا وہ حصہ جو سب سے زیادہ پہلے انسانی جسم پر اثر انداز ہوتا ہے، اس کی سطح پر بھی 10 جینیاتی تبدیلیاں ہیں۔ اہم بات یہ ہے کہ کچھ عرصہ قبل کورونا کی نئی لہر کی وجہ بننے والے ڈیلٹا ویریئنٹ میں ایسی صرف 2 جینیاتی تبدیلیاں پائی گئی تھیں۔ سائنسدانوں کے مطابق یہ ضروری نہیں کہ وائرس میں جینیاتی تبدیلی ہمیشہ خطرناک ہی ثابت ہو، لیکن یہ جاننا ضروری ہے کہ اس تبدیلی کے بعد وائرس کیسے بدلتا ہے۔ اصل تشویش یہ ہے کہ وائرس کی نئی قسم اس سے پہلے وائرس سے بہت حد تک بدل چکی ہے، جو چین کے شہر ووہان میں سب سے پہلے کورونا کی وجہ بنا تھا۔ چونکہ کورونا کی ویکسین پہلے وائرس کے معائنے کے بعد بنائی گئی تھی، اس لیے نئی قسم پر اس کا اثر کم ہونے کا خدشہ ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک تبدیلی ایسی بھی ہے جو جسم میں موجود دفاعی خلیوں کے لیے وائرس کی پہچان مشکل بنا دیتی ہے، جس سے کورونا کی ویکسین کم مؤثر ہو جاتی ہے۔ اس سے پہلے سامنے آنے والی وائرس کی اقسام میں سے کچھ ایسی بھی تھیں جن کی جینیاتی تبدیلیوں کو دیکھتے ہوئے خدشہ تھا کہ یہ خطرناک ثابت ہوں گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ کورونا کے ڈیلٹا ویریئنٹ کے بارے میں سال کے آغاز میں کہا جا رہا تھا کہ یہ مہلک ثابت ہوگا کیونکہ یہ جسم کے دفاعی نظام سے بچنے کی صلاحیت رکھتا تھا، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ اس کے مقابلے میں ڈیلٹا ویریئنٹ زیادہ مہلک ثابت ہوا، جو زیادہ تیزی سے پھیلنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔